آج ہمارا ٹاپک ہے حاصل مصدر۔ مصدر کسی کام کا نام ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، اور اس کام کو کرنے سے جو حالت، اثر یا کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے، اسے حاصل مصدر کہتے ہیں۔ جیسے تھکنا کام کا نام ہے، ایک عمل ہے۔ اس تھکنے کے عمل کے بعد جو کیفیت یا حالت پیدا ہوتی ہے اسے ہم تھکن یا تھکاوٹ کہتے ہیں، اور یہی کیفیت یا حالت حاصل مصدر ہے۔ اسی طرح لکھنا مصدر ہے، کیونکہ یہ ایک کام ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو کیفیت یا چیز سامنے آتی ہے، یعنی لکھائی، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ مصدر ایک عمل یعنی ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ حاصل مصدر اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے والے نتیجے یعنی رزلٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح ریاضی میں 3 ضرب 4 ایک عمل یعنی پروسیس ہے، اور اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد یعنی 3 کو 4 سے ضرب دینے کے بعد نتیجے میں جو نمبر نکلتا ہے 12، تو یہ اس کا حاصل ضرب کہلاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح لڑنا ایک ایسا مصدر ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد آپس میں لڑتے ہیں۔ لڑنے کے اس عمل کو، اس پورے واقعے، کیفیت یا حالت کو لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑنے کے فعل یعنی کام یا عمل کا حاصل ہے، نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی حاصل مصدر ہے۔ حاصل مصدر کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی لفظ کا پہچاننا ہو کہ یہ حاصل مصدر ہے یا نہیں، تو یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، یہ کسی نہ کسی مصدر یا فعل سے نکلتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، دوڑنا وغیرہ سے۔ نمبر 2، مصدر کے آخر میں علامت نا آتی ہے، جبکہ حاصل مصدر میں مصدر کی علامت نا نہیں آتی، بلکہ یہ اس کام کا حاصل یعنی رزلٹ یا اس کی کیفیت، حالت اور اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، لڑنا سے لڑائی، تھکنا سے تھکن یا تھکاوٹ۔ اب اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں۔ رات کے وقت آسمان پر تاروں کی چمک دیدنی ہوتی ہے۔ اس جملے میں چمکنا ایک کام ہے، مصدر ہے۔ جب کوئی چیز چمکتی ہے تو ہمیں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ چمک ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، تو یہی چمک حاصل مصدر ہے۔ عقاب کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس جملے میں لفظ اڑان حاصل مصدر ہے۔ یہ مصدر اڑنا سے بنا ہے، جو اڑنے کے عمل یا پرواز کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت غریب کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اس جملے میں پکار حاصل مصدر ہے۔ یہ مصدر پکارنا سے بنا ہے، جو آواز دینے یعنی پکارنے کے عمل کا نتیجہ ہے۔ بارش کے بعد باغ کے پھولوں میں ایک نکھار آ گیا ہے۔ اس جملے میں نکھار حاصل مصدر ہے، جو لفظ نکھرنا مصدر سے بنا ہے، جو خوبصورتی اور صفائی کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ حاصل مصدر وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنے اور اس مصدر کی کیفیت، حالت یا اثر یا نتیجے کو ظاہر کرے۔ اس لفظ میں مصدر کے معنی تو پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی نیا فعل، کام نہیں بن سکتا، اور نہ ہی اس کے آخر میں علامت نا آتی ہے، جیسے لکھائی، پڑھائی، دھلائی، چمک، تھکاوٹ وغیرہ۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھیں، ان میں کسی میں بھی آخر میں مصدر نا کی علامت نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آ جائے تو میرا یوٹیوب چینل رہنما اردو گرامر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔